غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے آخری ہفتے اتوار اور پیر کے دن شب معراج سے پہلے پہلے 3 برکت والے دنوں میں 24، 25 اور 26 کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 بار پڑھی جاتی ہے، پورے سال ساتھیوں بھائیوں بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں کہ ایک بار سال میں ملتا ہے۔ یہ آخری ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہفتہ اتوار اور پیر جو پڑی ہے، اور خاص طور پر 24، 25 اور 26 شب معراج سے پہلے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانی کا پورا سال پوری زندگی سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے شب معراج سے پہلے پہلے ان تینوں دنوں میں جو موقع سال میں ایک بار ملتا ہے بتائی ہوئی ترتیب سے رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ بانٹ کر تھک جائے گا، پیسہ روپیہ ختم نہیں ہوتا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں، دکان میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب چلے آئیں گے۔ یقین کریں ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے، اگر آج کے دن وہ لوگ بھی خاص طور پر میری بہنیں اور میرے بھائی جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو چھوڑ کر جانے کی چھوڑ کر دھمکیاں دیتا ہے، جب چھوڑ کر جا چکا ہے یقین مانے چھوڑ کر واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جا نہ پائے گا، قید ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا، غلام بن جائے گا، آپ کی مرضی سے آپ کے اشاروں پہ چلے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور مجال ہے رب کے لاڈلے کو غوث پاک کو اور غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی میں حلفاً کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں شب معراج سے پہلے پہلے یا مسبب الاسباب کا یہ عمل کر لیا، ہفتہ اتوار پیر کے دن جو دن پڑے ہیں اور پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، ان دنوں کو مس نہ کیجیے گا۔ یہ موقع 24، 25 اور 26 تاریخ رجب کی یہ خاص دن ہوتے ہیں۔ غوث پاک ساتھیوں بھائیوں بہنوں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ موقع ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس موقع کو اگر آپ نے کر دیا بالکل نہ کرنا دوستو، اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو یاد رکھنا یہ جو دن ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ بڑے ہی خاص ہیں۔ صرف 21 بار آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ایسی تقدیر بدلے گی۔ آج 2024 میں اگر ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے آئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے آئے ہیں، آپ 2025 میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال نوکری کسی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کر کے بڑی سے بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستو یاد رکھنا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ یہ رجب کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ 72 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیا ان 72 گھنٹوں میں 1 منٹ آپ لوگ غوث پاک پر اور یا آپ لوگ اس عمل کو پڑھ نہیں سکتے؟ یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ عمل پڑھنے میں وقت لگے گا صرف 1 منٹ کا، بتانے میں بھلے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے۔ 1 منٹ جو میرا بہن بھائی 1 آدھی 2 منٹ اگر لگ سکتی ہے زندگی کو آج اس آخری موقع کو، آخری حل کو، یعنی کہ غربت کا آخری حل سمجھ کے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ یہ برکت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج کے اس آخری 3 دنوں میں ساتھیوں بھائی بہنوں شب معراج سے پہلے کی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج وقت رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، تو آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی آج بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، یہ آخری موقع ہے۔ یہ آخری 3 دنوں میں صرف ایک آپ لوگ دن بھی پڑھ لیں اس عمل کو، چاہے تو تینوں دن پڑھیں اس وظیفے کو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے، یہ معجزاتی عمل ہے، انشاءاللہ معجزہ آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو عمل بتلاتا ہوں۔ جو میرے بہن بھائی واقعی سیریس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی رک جائیں اور پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں، اور جو واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں رجب کے اس آخری یعنی کہ شب معراج سے 3 دن پہلے، یعنی کہ 3 دن تک شب معراج جب آتی ہے اس سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں 27 رجب کو شب معراج ہے، اور آپ نے اس سے پہلے چاہے 26 کو پڑھ لیں، چاہے 25 کو پڑھ لیں، چاہے 24 کو پڑھ لیں۔ آج کہیں پر 24 ہے، کہیں پر 25 ہے، کہیں پر آپ لوگوں کو 26 تو بہت مشکل ہے، 24-25 چل رہی ہے۔ آپ کو آپ کے ملک میں جو بھی چل رہی ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر ہے۔ چاہے آپ لوگوں کو کتنی بھی مجبوری ہو، کتنی پریشانی ہو، بس چند سیکنڈ نکال کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ پہلے آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو سمجھ لیں۔ غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا یہ عمل، یقین مانے وہ سارے کے سارے اب تک اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں، ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہو چکی ہے۔ اب عمل کیا ہے یہ سمجھ لیں، مین مدے پر آ جائیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 2024 سے ٹھوکروں سے تنگ آ کر 2025 میں غوث پاک کے اس وظیفے کو، آج اس آخری حل کو ساتھیوں بھائی بہنوں غربت کا آخری حل سمجھ کے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ویڈیو جو بندہ دیکھ لے گا پوری کمپلیٹ، تو مجھے کومنٹس میں ساتھیوں بھائی بہنوں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اب بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف میری زبان ساتھیوں بھائیو بہنوں سے سن لو گے آپ لوگ اس عمل کو، انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنا تو چھوڑ دو ساتھیوں بھائیو بہنوں، صرف سنو گے تو آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں یہ عمل اثر کرتا ہے۔ صرف آپ لوگ اس عمل کو سن لو، یہ بڑا جلالی عمل ہے، اسے عمل پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آپ لوگ خود کہو گے یہ عمل آپ لوگوں کو، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، 3 دن موجود ہیں آپ کے پاس، جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ کوئی پورا دن بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اب آپ لوگ دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں اب یہ سن لیں۔ اب آج آپ لوگ پورے دن میں اس بابرکت آج 24 تاریخ میں، چاہے آپ کے 25 ہو یا 26 کو بھلے ویڈیو ملے، تینوں دنوں میں آپ میں تینوں میں پڑھ لیں یا کسی ایک دن پڑھ لیں، چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود شریف کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا، دیکھیں آخر میں دعا بھی مانگ لیں تو بھی بہت ہے۔ اور آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل میں کوئی نیت نکارہ نہ بھی کریں، کچھ نہ بھی مانگے، کوئی دعا نہ بھی مانگے، صرف عمل کر لیں۔ عمل آپ کے منہ سے نکلتے ہی آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رب کے لاڈلے کو آج اس موقع پر چوکا مارو گے، یعنی کہ اس موقع پر آپ نے چوکا مارنا ہے، اس دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی اور دن اثر نہیں کرے گا، اثر ضرور کرے گا لیکن 1% کرے گا، آج کروڑ% کرے گا، تو سمجھو پھر کتنا فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پڑھ لو، اپنے حالات کو بدل لو، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی میں ساتھیوں بھائیو بہنوں راضی نہیں ہوں گا، کوئی اور راضی نہیں ہوگا، اس عمل سے رب راضی ہوگا، رب آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گا اپنا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں رب اتنا کرم کرتا ہے اس بندے پر، رب خود اس وظیفے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے مجھے اس وظیفے کی کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ رب کا لاڈلا ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ عمل
یہ عمل ساتھیوں بھائیو بہنوں رب کی قسم کی بات نہیں، اس عمل کو سمجھیے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی میں یہ عمل ہم نے اپنی پوری یوٹیوب کی ہسٹری میں نہیں پڑھا، ہم نے اپنی تاریخ میں اس سے بڑا وظیفہ نہیں پڑھا۔ ساتھیوں میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، عمل سمجھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ یاد ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے تو کر لیں، اور چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یہ سب آپشنل ہے۔ درود پاک تک بھی کوئی ضرورت نہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو آپ لوگ جلدی میں اگر ہیں تو درود پاک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اچھی بات ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فٹافٹ سے اور عمل کا پہلا وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس مجرب ترین عمل میں جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل آج کے دن کی نسبت سے یہ عمل بالکل الگ ہی عمل ہے، آپ کے بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یا غنیوں کا وظیفہ پڑھو۔ دیکھیں بات سمجھیے گا، یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن آپ کو میں صحیح طریقہ بتاؤں گا، غوث پاک کے طریقہ ٹھیک ہے، یا غنیوں کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں، یا غنیوں کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے کس طریقے سے یا غنیوں کو پڑھنا ہے، یہ غوث پاک کا طریقہ، کیونکہ یا غنیوں پہلے سے آپ لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے، کس طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھاگیے مت، رک جائیے 1 آدھ منٹ کے لیے تاکہ فائدہ آپ کا ہے، پھر مجھے کہتے ہیں کہ بار بار یہ عمل سمجھ میں نہیں آتا۔ بات سمجھیے گا، سمجھا کریں، اپنی طرف سے پڑھ لیتے ہیں، جلد بازی میں سنیں بغیر بات کو میری۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے یا اللہ پڑھنا ہے، پھر یا آپ نے فوراً سے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں، آپ نے پہلے یا اللہ پھر یا غنیوں، یا اللہ پھر یا غنی۔ دیکھیں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے، غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی شب معراج سے پہلے ان تینوں خاص دنوں میں 24، 25 اور 26 کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ حرمت والے مہینے میں، اس آخری 3 قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں، یا اللہ یا غنیوں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جیسا بہتر لگے، آپ نے صرف اور صرف دوستوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 1 بار بھی نہ کم پڑھنا ہے، نہ 1 بار زیادہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے یا اللہ یا غنیوں کو 21 بار پڑھتے ہوئے انشاءاللہ صرف 21 بار یا اللہ یا غنیوں پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ سے پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ، مل کر رہے گا۔ آپ نے یا اللہ یا غنیوں کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس لاڈلے وظیفے کو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اب دوسرا وظیفہ صرف اور صرف ساتھیوں بھائی بہنوں اس معجزاتی عمل میں آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا ہی معجزاتی عمل ہے، اس کے بڑے ہی خاص معنی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس وظیفے کو اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ اس وظیفے کے پڑھتے ہی اگر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوتی ہے، لیکن جب تک رب کریم سے اپنے گناہوں کی آپ لوگ یاد رکھیے گا، عمل تو پڑھتے ہیں، سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی، ہر قدم پر مایوسی، وہ وجہ جان لیں کہ آج آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں۔ جانے انجانے میں جب آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج آپ نے رجب کی ان آخری گھڑیوں میں شب معراج سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں
استغفر اللہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں تو پھر آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ویسے ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ کو اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ماہ رجب کی ان آخری گھڑیوں میں آپ نے استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے آپ لوگ مانگتے چلے جائیں۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ہر بندہ اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے اور اللہ پاک نے ہر کسی کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے سب کو، ہر بندہ، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں، اسی لیے آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج ایک بار اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف 41 مرتبہ ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ اس کے گھر سے اولاد اس کو عطا فرمائے گا، اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو غیب سے اتنا نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹتا رہے گا تو پھر بھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی، رزق اور دولت میں کمی نہ آئے گی۔ آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کو بتائی ہوئی تعداد میں 41 مرتبہ 41 ٹائم یعنی کہ 40 اور ایک بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھیو، دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ساتھیو، بھائیو بہنوں، جس کا مطلب ہے اللہ عظیم ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس تیسرے وظیفے کو پڑھتا ہے، الحمدللہ کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے اس معجزاتی عمل میں شب معراج سے پہلے تو اللہ فرشتوں سے اس عمل کے پڑھتے ہی پوچھتا ہے، یہ کون ہے کہ میری تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو رب العزت کے مہینے میں اس آخری گھڑیوں میں شب معراج سے پہلے الحمدللہ کہہ کر پکار رہا ہے، رب کی تعریف بیان کر رہا ہے، رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اے فرشتوں، جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے ادا کر دو۔ وہ کامل اعمال، ساتھیو، بھائیو بہنوں، یہی وہ کامل وظائف ہیں۔ ساتھیو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، ہمارے وظیفے اسی لیے فائدے نہیں دیتے، ہمارے گھر کے حالات اس لیے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہم تو ساتھیو، بھائیو بہنوں، جلد بازی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں یاد رکھیے گا غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن رب کے کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ آج وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ پڑھ لو، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ ساتھیو، بھائیو بہنوں، الحمدللہ جیسے ہی آپ لوگ پڑھیں گے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے پرانی سے پرانی غربت انشاءاللہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، دوستو، آج اس خاص دنوں میں 24 تاریخ یاد رکھنا، 25 اور 26 شب معراج سے پہلے آج آپ تمام دوستوں، بھائیو بہنوں نے فوری طور پر الحمدللہ کو پڑھتے ہوئی بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف اس معجزاتی عمل میں دوستوں، بھائیو بہنوں 21 بار ہی پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، اور جب 21 بار الحمدللہ کا وظیفہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار الحمدللہ کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر ساتھیو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس بات کو بڑی توجہ سے، دھیان سے،
خدارہ ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ موقع اگر آپ نے نکال دیا کسی بھی وجہ سے، اگر آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل نہ پڑھا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ کے اب تک لاکھوں مریدین فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جو بندہ رجب کے اس آخری لمحے میں، یعنی کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے شب معراج سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو بڑی سے بڑی اگر بیماری میں ہو، جان لیوا بیماری میں بیٹھا ہوا ہو، بستر پر لیٹا ہوا کوئی جسمانی بیمار ہو، آپ کو کوئی بیماری ہو، کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، اور جس کو بیماری نہ ہو وہ بھی پڑھ لے۔ اگر اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوگی بھی تو بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماریوں کو سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ دنیا کا بڑا ڈاکٹر جو نہیں کر سکتا وہ یہ عمل کر جاتا ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ یہ عمل، اس عمل کے آگے دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے اوپر برسیں گے، پوری دنیا کی دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی، آسمان سے دولت تمہارے اوپر ایسے برسے گی کہ یہ جو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، جو لوگ تمہیں غربت کا طعنہ دیتے ہیں، غریب ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، تمہارا مذاق بناتے ہیں، انشاءاللہ محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم، جب میں نے اتنی بڑی بات کر دی، میں اتنی بڑی زبان کر دی کہ یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا لاڈلا عمل ہے، یعنی کہ اللہ کو، رب کو اتنا عزیز عمل ہے کہ جب بندہ اگر اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار ساتھیوں بھائیو بہنوں پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی مراد کے لیے، حاجت کے لیے، ساتھیوں بھائیو بہنوں تو فوری طور پر بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس عمل کو پڑھ لیں، بڑا گھر چاہیے تو اس عمل کو پڑھ لیں، دولت شہرت، پوری دنیا کی کامیابی انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ پوری دنیا کے خزانے رب کریم نے چاہا تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، سب کی نیت کر لیں، اور فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ یا اللہ یا غنیوں کا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، بتائی ہوئی تعداد میں جو میں نے اوپر بتائی ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ بتایا۔ جب یہ تینوں وظائف آپ لوگ پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ پوری دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا اس عمل کو پڑھنے کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے ایسا عمل بتایا کہ ہماری پھوٹی ہوئی قسمت چمک گئی۔ ہم آج تک در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں کومنٹس میں ضرور ایک بات آ کے کہے گا کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، آج ہمارے نصیب میں بھی دولت کے ڈھیر لگے ہوتے۔ یہ تسبیح میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیں جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ یہ عمل پہلے ہی دولت کا خزانہ بن چکا ہے، یہ عمل پہلے ہی مشکل کشا بن چکا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرو گے تو آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سارے دشمن دوست بن جائیں گے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ، اس کو جیسے ہی آپ لوگ عمل میں شامل، اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے اب آپ نے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تھے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس طرح آپ نے آخر میں 2 وظائف پڑھنے، لیکن پہلے 2 وظائف آپ نے یا اللہ یا غنیوں کے پڑھے تھے، لیکن اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے عمل کے آخر میں بڑا معجزاتی وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یہ وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دکانیں کیسے چلیں گی، ہم اگر لوگوں کو سچے عمل بتا دیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا دم درود کرانے کے لیے، ہمارے تو کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اگر ہم سینے کے راز بتا دیں گے تو لوگ تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، لوگ کہاں آئیں گے ہمارے پاس۔ یہی وہ راز ہے جو آج غوث پاک کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتاب سے دل لگا ہوں۔ کوئی میرا بہن بھائی کوئی چاہتا ہے تو آ جائے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سچا عمل بتاؤں گا، اللہ والوں کا طریقہ بتاؤں گا، غوث پاک کا سچا عمل بتاؤں گا۔ غوث پاک نے بے شمار لوگوں کو یہ عمل دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو دل سے یقین سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر جتنا یقین بھروسہ ہوگا، جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا، کامیابی اتنی ہی ملتی چلی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہ دل میں وسوسے رکھیں،
میں یہ عمل پڑھ لوں گا، وہ پڑھ لوں گا، یوٹیوب پر میں بے شمار وظیفے پڑھے لیکن آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، تو اس عمل سے بھی لگتا ہے میرے حالات پتہ نہیں بدلیں گے نہیں بدلیں گے۔ اس طرح کے وسوسے بھائی بہنوں، اس طرح کے وسوسے نہیں رکھنے۔ آپ نے اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، کامیابی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ آخری وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا یا مسبب الاسباب کا، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 4 بار ہو گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کی 24، 25 اور 26 تاریخ جس گھر میں یا مسبب الاسباب کا وظیفہ اس عمل کے آخر میں اس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر زندگی میں نہ کبھی بیماری آتی ہے، اس گھر کے اوپر کوئی نہ پریشانی آتی ہے، اس گھر میں دولت ایسے برستی ہے جیسے بارش بنا موسم کے برستی ہو، اس گھر کے تمام گھر والوں کی ہر حاجت، سالوں پرانی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کم از کم آپ نے ایک ہی اگر بندے کو شیئر کر لیں کوئی تو بڑی بات ہے۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے اور آپ کو اللہ پاک اس کا اجر و ثواب دیتے رہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ معجزاتی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا سب سے آخر میں یا مسبب الاسباب کا، ان وظائف کو آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف آپ نے 31 بار 31 ٹائم، یعنی کہ 30 اور 1 بار آپ نے 30 اور 1 مرتبہ 31 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 31 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں بتائے ہوئے طریقے سے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ کمپلیٹ طریقے سے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں فوری طور پر درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ساتھیوں بھائی بہنوں دعائیں آپ نے مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے، دیکھیں اب سجدے میں چلے جائیں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر تو فائدہ ہوگا۔ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اتنا ضرور پھیلائیے تاکہ لوگوں کو یہ عمل سمجھ میں آئے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔